نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جان ایمان، مغز ایمان، روح ایمان بلکہ عین ایمان ہے۔ محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں ہے تو ایمان۔ جتنا یہ رشتہ کامل، مکمل، مضبوط اور مستحکم ہوگا اتنا ہی ایمان کامل اور مکمل ہوگا، اور جتنا یہ تعلق محبت ناقص اور کمزور ہوگا اتنا ہی ایمان ناقص اور نامکمل ہوگا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ کہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سر سے لے کر پاؤں مبارک تک جسم کے ہر حصے سے اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ ہم حضور کو بشر مانتے ہیں مگر بے مثل۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، بول ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو جان ایمان مصطفیٰ کریم کی محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز سے محبت کی جائے جس سے آپ کا تعلق ہے۔ اب دیکھیں مدینہ منورہ ہر مومن کو اس سے محبت ہے، کس وجہ سے کہ وہاں بلڈنگیں بہت اچھی ہیں۔ اب تو ہیں، جب بلڈنگیں نہیں تھیں اس وقت بھی محبوب تھا، کیونکہ وہ محبوب کا محبوب ہے۔ تو حضور کے شہر سے محبت ہے، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہے، اور جس کا حضور سے تعلق ہو جائے وہ بھی بے مثل، بے مثال اور لاجواب بن جاتے ہیں۔ چاہے حضور کی اولاد ہو، چاہے حضور کے اصحاب ہوں، چاہے حضور کی ازواج ہوں، کسی نے کیا ہے چاہے وہ گھر والے ہوں یا در والے ہوں، سب سے پیار کرنا ایمان کی علامت ہے۔ سب سے پیار کرنا، کیونکہ ان سے پیار کس لیے ہے کہ ان سے نبی سے تعلق، ان سے محبت اس لیے ہے کہ ان کا حضور سے تعلق ہے۔ تو اس نسبت سے محبت کرنا یہ در حقیقت رسول اللہ سے محبت کرنا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ عاشق ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، سارے پڑھ لو، غلام غلامان، غلام غلامان، کہ جامی دل کی گہرائیوں سے آل نبی کے غلاموں کا غلام بن گیا۔ بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان، سارے بول دے چنگے رہ جاؤ گے، غلام غلامان، غلام غلامان۔ بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ خدایا بہ کے بنی فاطمہ، یا اللہ اولاد فاطمہ کا صدقہ، خدایا بہ کے بنی فاطمہ، کہ بر قول ایمان گنی خاتمہ،
یا اللہ اولاد فاطمہ کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کی خدائی میں ایمان پر خاتمہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایمان پر خاتمہ ہوگا تو عمل قبول ہوں گے۔ الیاذ باللہ، اللہ سب کو بچائے، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو کوئی عمل قابل ہے۔ اس لیے شیخ سعدی اللہ سے کیا مانگتے ہیں اور کس کے وسیلے سے مانگتے ہیں؟ خدایا بہر کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان، سارے بول دے کا کہ برقول ایمان، کہ برقول ایمان کنی خاتمہ۔ اور آگے سنیے فرماتے ہیں اگر دعوتم رد کنی ور قبول، یا اللہ اور کوئی دعا قبول کر یا نہ کر، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، منو دستو دامان، یا اللہ اور کوئی دعا قبول کر یا نہ کر، مگر قیامت کے دن آل رسول کا دامن میرے ہاتھوں میں عطا فرمانا۔ اگر دعوتم رد کنی، اگر دعوتم منو دستو دامانے، منو دستو دامانے، منو دستو دامانے، منو دستو دامانے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور بلکہ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو رحمتوں کے فرشتوں کا مزار بنا دے گا، رحمت کے فرشتے اس کی قبر پر آیا کریں گے۔ اسی لیے تو جامی نے کہا ہے بسد کو صفا گشت بیچارہ، بسد کو صفا گشت غلام غلامان، غلام غلامان، غلام غلامان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت رسول کریم کا یہ بھی ارشاد ہے الا مماتا الا بغض آل محمد کتب اللہ بین عینیہ آئسن من رحمت اللہ او کما قال، جو آل محمد کے بغض میں مرتا ہے، جو آل رسول کے بغض میں دنیا سے جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ کی رحمت اسے ملے گی جو آل نبی کا غلام ہوگا۔ مسجد کو صفا گشت، مسجد کو صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامانے، منو دستو دامانے۔ اور یہ جو آل رسول ہے یہ کوئی کسبی چیز تو نہیں ہے کہ بندہ کسب سے حاصل کرے، یہ رب کا عطیہ ہے جس کو دے دے۔ یہ کوئی بندہ سیدوں کے گھر پیدا ہوتا ہے کہ اسی کے گھر، تو یہ بندے کے بس کی بات، یہ کسبی نہیں، رب کا عطیہ ہے۔ اس لیے جو تو سادات کے ہاں پیدا ہوئے ہیں ان کی بڑی خوش قسمتی ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور جو سادات نہیں ہیں ان کا مرتبہ یہ ہے کہ سادات کے غلام بن جائیں۔
ان کو مرتبہ کم ملے گا کہ جو سادات کے اور جو جھوٹے سادات بن جائیں عزت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ دنیا میں بھی ذلت ہوگی، آخرت میں بھی ذلت ہوگی۔ اس لیے اکثر لوگ سید نہیں ہوتے، وہ سید بن جاتے ہیں۔ تو حضور کا فرمان ہے من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کسی باپ کے علاوہ کسی اور طرف نسبت کرتا ہے، ہوتا کسی اور کا ہے، کہتا میں فلاں کا ہوں، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ اس لیے جو سادات نہیں ہیں ان کی عزت اس میں ہے کہ وہ سادات کے غلام بن گئے۔ ان کی عزت کس میں ہے؟ وہ سادات کے، اگر جو سادات کا سچا غلام، زبانی دعوے تو گل وکھری ہے نا، جو سادات کا دل و جان سے عملی غلام بن جاتا ہے، اللہ اسے اس جہان میں بھی عزتیں دیتا ہے، اس جہان میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جامی سادات، جامی سید تو نہیں تھے نا، سادی سید تو نہیں تھے، مگر وہ کیا کہتے ہیں، وہ سید نہیں بنے نا، بلکہ مسجد کو صفا گشت بھیجا رہا غلام غلامان، غلام غلامان خدایا بہکے، خدایا بہکے کہ برقول ایمان۔ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کو حسن مثنیٰ کہا جاتا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے۔ عمر بن عبدالعزیز کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، بلکہ ان کو مجدد کہا گیا کہ خلافت میں جو ملوکیت آ گئی تھی، خلافت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، انہوں نے سب دور کر دی اور اپنی ساری جو جائیداد، حالانکہ وہ جو ان کو ملی تھی، انہوں نے ساری بیت المال میں جمع کرا دی اور اپنی بیوی سے کہا یا مجھے رکھ لو یا اپنا زیور رکھ لو، تو انہوں نے بھی سارا اپنا زیور بیت المال میں جمع کرا دیا۔ بلکہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ رعایا کی دیکھ بھال کے لیے رات کو چکر لگاتے تھے، تو خادم آیا، کوئی بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا اگر تو کوئی حکومت کی، خلافت کی بات ہے تو یہ چراغ جلتا رہے دیا، اور اگر تو نے کوئی اپنی ذاتی یا گھر کی بات کرنی ہے کہ دیا بجھا دیا جائے، کیونکہ یہ بیت المال کا ہے، اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں ہو سکتا۔ اتنا تقوی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کو حسن مثنیٰ جو دوسرا حسن کہا جاتا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں اونچی جگہ پر بٹھایا، ان کی توجہ سے بات سنی، ان کی ضرورت پوری کی، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے اطلاع بھیج دیا کریں، مجھے حیاتی ہے کہ کسی کام کے لیے آپ میرے پاس آئیں، اور جب فارغ ہوئے تو رخصت کرنے کے لیے دور تک ان کو چھوڑنے گئے۔ بعد میں کسی نے کہا ایک نوجوان لڑکا آیا تھا، آپ نے اس کی اتنی تعظیم کی، اس سے تو حکومت کا رعب نہیں رہتا، خلافت کا وقار نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے کہ میں نے ان کی اتنی تعظیم کیوں کی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اسے خوش کیا اس نے، تو میں نے ان کے پوتے کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا ہے تو فاطمہ راضی ہو جائیں گی، رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، حکومت کا رعب رہتا ہے رہے، نہیں رہتا ہے نہیں رہے، میں نے تو اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے اس کی تعظیم کی۔
خدایا بہ کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا غلام غلامان، غلام غلامان، غلام غلامان، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، یا اللہ اور کوئی دعا قبول کر یا نہ کر، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامانے، منو دست و دامانے، منو دست و دامانے، یا اللہ قیامت کے دن آل رسول کا دامن میرے ہاتھوں میں عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں گی تو ان کے خوش ہو جانے سے رسول اللہ خوش ہو۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں کہ ایک ہوا ہے قدرت اللہ شہاب، اس کی کتاب ہے شہاب نامہ، وہ ایوب کا سیکٹری بھی رہا ہے، ڈی سی بھی رہا ہے۔ تو اس نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں جنگ میں ڈی سی تھا، تو میں نے ایک جگہ جمعہ پڑھا تو مولانا صاحب نے تقریر کی کہ صحابہ کو جب رسول اللہ سے کوئی بات منوانا ہوتی تھی تو وہ سیدہ سے عرض کرتے تھے تو سیدہ کی آپ ٹالتے نہیں تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں یہ پتا کہ حدیث ہے یا نہیں ہے، مگر میرے دل میں میری ایک مشکل اڑی ہوئی تھی، میری ایک مشکل، تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں حضرت فاطمہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ سے میری سفارش کر دیں۔ اس کا یا مجھے پتہ ہے یا میرے اللہ کو پتہ ہے، تیجے بندے کو پتہ۔ کہتا ہے میرا ایک بھائی جرمنی میں رہتا تھا اور اس کی بیوی بھی وہاں تھی، تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں ایسے ٹیلی فون فوراً آنے والا کوئی چکر ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد میری بھاوج بھائی کی بیوی کا خط آیا کہ خواب میں مجھے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی زیارت ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی سے کہہ دو کہ میں نے رسول اللہ سے تمہاری سفارش کر دی۔ اب دیکھیے یہ واقعہ جنگ کا ہے، دل میں بات ہو رہی ہے، سیدۃ النساء مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے مجھ سے سفارش کرائی ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا بھائی اور باوج جرمنی میں رہتے ہیں، پھر ان کے خواب میں آتے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں معلوم ہوا اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اور اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ سیدہ ظاہرہ جن آندہ ہے وہ ضرور بولے بھی، سیدہ ظاہرہ جان احمد کی راحت، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ گھر تشریف لے گئے، سیدہ سے پوچھا کہ رسول اللہ نے صحابہ سے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کسی نے نہیں جواب دیا، تو سیدہ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ لا یرین الرجال ولا یرونہن، نہ وہ غیر محرم مردوں کو دیکھے نہ غیر محرم مرد اسے دیکھے۔ جب علی مرتضیٰ نے رسول اللہ کو آگے بتایا کہ سیدہ نے یہ فرمایا ہے، تو آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس نے یعنی صحیح جواب دیا ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن
آواز آئے گی یا اہل معاشر، اے معاشر والو، نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اور آنکھوں کو بند کر لو، حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد، اس لیے کہ سیدہ کا گزر ہونے والا ہے۔ اہل معاشر سروں کو جھکا لیں گے، سیدہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی تیزی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، آنچل کہتے ہیں چادر کی یا دوپٹے کی نکر کو، اور ماہ کا معنی چاند، ماہ کا معنی مہر میں نے سورج، ردا میں نے چادر، معنی ذہن چرخ سوکھا کم ہو جائے، ردائے کا معنی، اور نزاہت پاکیزہ، نزاہت، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہلا کو سلام، اس ردائے نزاہت پہلا کو سلام۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، مگر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سید الانبیاء کی بیٹی، نبیوں کے سردار کی، سید الاولیاء ولیوں کے سردار کی بیوی، سید الشہداء شہیدوں کے سردار کی ماں۔ یہاں غور فرمائیں، نبی کی لاڈلی بانو ولی کی ماں شہیدوں کی، نبی کی لاڈلی بانو ولی کی ماں شہیدوں، نبی کی لاڈلی بانو ولی کی ماں شہیدوں، سارے بول دیو، نبی کی لاڈلی بانو ولی کی ماں۔ اور یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا۔ حضرت امام مالک امام مدینہ ساری زندگی مدینہ سے باہر نہیں گئے، صرف ایک حج فرض کرنے کے لیے، حج ایک فرض ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے، کہیں میری موت مدینہ سے باہر نہ آ جائے۔ ایک سید حاکم نے آپ کو کوڑے لگوائے، تو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں نا، حکومتیں جیسے آج کل کا دور ہے، آج جیل میں کل بادشاہ، آج بادشاہ کل، ایسے اس زمانے بھی ہوتا تھا۔ کوڑے لگوانے والا جیل میں چلا گیا، جو حاکم بنا، قابل توجہ ہے، عشق کی یہ انتہا ہے، جو نیا حاکم بنا اس نے امام مالک سے کہا اگر آپ کہیں تو میں بدلہ دلوا دوں۔ سید حاکم نے آپ کو کوڑے مارے تھے، بدلہ دلوا دوں۔ آپ نے فرمایا بدلہ کاہے کا، وہ کوڑا بعد میں مارتا تھا، معاف میں پہلے کر دیتا تھا کہ میری وجہ سے آل رسول کو قیامت میں سزا نہ ملے۔ مسجد کو صفا گشت بیچارہ، مسجد کو صفا گشت بیچارہ، غلام غلامان، غلام غلامان، خدایا بہر کے، سارے بول دے ہو، دلوں دعا بھی کرو، خدایا بہر کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان، اگر دعوتم رد گنی ور قبول، منو دستو دامانے، منو دستو دامانے، منو دستو دامانے۔